کیا ہوگا جب ایک امیر حویلی کے شرارتی بچے اپنی بلی اور چوہے کو تماشا سمجھنے لگے؟ اور پھر یہی بلی اور چوہا مل کر ایسا مزیدار بدلہ لیں کہ سب حیران رہ جائیں۔ ہنسی، سسپنس اور ایک زبردست سبق سے بھری یہ کہانی آپ کو آخر تک باندھے رکھے گی۔ تو تیار ہو جائیے ایک اینیمیٹڈ ایڈونچر کے لیے جو دل بھی جیتے گا اور مسکرانے پر بھی مجبور کرے گا۔ ایک بڑے شہر کے پوش علاقے میں ایک شاندار حویلی تھی۔ اونچے دروازے، چمکتے فانوس، نرم قالین اور کھلونوں سے بھرے کمرے۔ اس گھر میں رہتے تھے دو امیر بچے، ایان اور آئینہ۔ دونوں کے پاس ہر چیز تھی سوائے صبر اور ہمدردی کے۔ اسی حویلی میں ایک خوبصورت سفید بلی رہتی تھی، میاؤں۔ اس کی چمکتی آنکھیں اور نرم روئیں اسے شہزادی جیسا بناتے تھے، لیکن گھر کے بچے اسے اکثر ایک کھلونا سمجھتے۔ میاؤں، چوہا پکڑو، جلدی! ایان تالیاں بجاتا، آئینہ ہنستی، ہمیں شو چاہیے۔ دیواروں کے اندر خفیہ راستوں میں رہتا تھا چن چن، ایک ہوشیار، تیز اور تھوڑا سا ڈرامائی چوہا۔ وہ ہر بار میاؤں سے بچ نکلتا، مگر اسے برا لگتا کہ اسے صرف تماشا بنایا جاتا ہے۔ ایک دن جب بچوں نے دوستوں کے سامنے میاؤں کو زبردستی چن چن کے پیچھے دوڑایا اور خود ہنستے رہے تو میاؤں کے دل میں پہلی بار عجیب سی چبھن ہوئی۔ رات کو خاموشی میں وہ آہستہ سے دیوار کے سوراخ کے پاس آئی۔ بات کرنی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ چن چن نے محتاط انداز میں جھانکا۔ دشمن سے بات؟ دلچسپ ہے۔ میاؤں نے گہرا سانس لیا۔ ہم دشمن ہیں ٹھیک، مگر مسخرہ نہیں۔ چن چن کی مونچھیں ہلی۔ تو پلان کیا ہے؟ اور وہیں اندھیرے میں ایک خفیہ اتحاد بن گیا۔ چند دن بعد ایان کی سالگرہ تھی۔ پوری حویلی سجی ہوئی تھی، بڑے بڑے غبارے، چاکلیٹ کا 3 منزلہ کیک، تیز میوزک، مہمانوں کی بھیڑ۔ ایان بڑے فخر سے سب کو اپنا کمرہ دکھا رہا تھا۔ کیک کاٹنے کا وقت آیا، سب نے تالیاں بجائیں۔ جیسے ہی ایان نے چاقو اٹھایا، اچانک پورا ہال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ او مائی گاڈ! آئینہ چیخی۔ اندھیرے میں ہلکی سی دوڑتی آواز، پھر اوپر سے غبارہ پھٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ کنفیٹی کی بارش شروع ہو گئی۔ کیک ہلکا سا ایک طرف جھک گیا۔ مہمانوں کے چہروں پر کریم کی چھینٹیں پڑ گئے۔ بچے گھبرا گئے، مگر مہمان ہنسنے لگے۔ کسی نے سمجھا یہ سرپرائز ہے، کسی نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ لائٹس واپس آئیں تو میاؤں سٹیج کے پاس بڑے معصوم انداز میں بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پردے کے پیچھے چن چن دم ہلاتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایان کا چہرہ سرخ تھا۔ وہ غصے میں بولا، یہ ضرور اس چوہے کی حرکت ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن ایان کے والد نے CCTV فوٹیج دیکھی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میاؤں اور چن چن نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، بس بجلی کا پلگ ڈھیلا کیا اور غباروں کی رسی چبا دی۔ بلکہ فوٹیج میں یہ بھی دکھا کہ پارٹی سے پہلے بچے ہی میاؤں کو زبردستی چن چن کے پیچھے بھگا رہے تھے۔ والد نے سنجیدگی سے کہا، جانور تمہارا کھیل نہیں ہے، اگر تم انہیں تنگ کرو گے تو وہ بھی رد عمل دیں گے۔ ایان اور آئینہ خاموش ہو گئے۔ پہلی بار انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسی شام ایان آہستہ سے میاؤں کے پاس آیا۔ سوری، اس نے دھیرے سے کہا۔ آئینہ نے دیوار کے پاس تھوڑا سا پنیر رکھ دیا۔ ہم تنگ نہیں کریں گے۔ چن چن نے اندر سے جھانکا۔ میاؤں نے اسے دیکھا، مگر اس بار دوڑ نہیں لگائی۔ کچھ دنوں بعد حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ ایان اب میاؤں کو پیار سے سہلاتا، آئینہ چن چن کے لیے محفوظ سا کونا بنا دیتی جہاں وہ سکون سے رہ سکے۔ میاؤں اور چن چن کی دوڑ اب بھی جاری تھی، مگر صرف کھیل کے لیے۔ کبھی میاؤں جان بوجھ کر آہستہ دوڑتی اور کبھی چن چن ڈرامائی انداز میں چیختا، او نہیں، میں پکڑا گیا، پھر ہنستے ہوئے نکل جاتا۔ وہ بدلہ جو شروع میں شرارت تھا، آخر میں سبق بن گیا۔ کیمرہ آہستہ آہستہ حویلی سے اوپر اٹھتا ہے۔ رات کا نرم آسمان، کھڑکی کے پاس بیٹھی بلی اور دیوار میں چھوٹا سا چوہا۔ دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس میں عزت، مذاق اور دوستی شامل ہو چکی تھی۔